بہرحال فطرت ہے ہماری کہ ہم عزت چاہتے ہیں، ذلت ہمیں پسند نہیں ہے۔ ہمارے دوسرے امام نے، ہمارے مولا نے اس کا کیا نسخہ بتایا، فرمایا اذا اردت عزا بلا عشیرہ و ہیبتا بلا سلطان، اگر تمہیں عزت درکار ہے، اور جو عام طور پر جن چیزوں کو عزت کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے اور ہے، ان میں سے ایک ہے انسان کے پیچھے اس کے خاندان کی سپورٹ، قبیلہ، سب خاندان، بڑی فیملی، دوست احباب۔ امام نے فرمایا کہ اگر تمہیں عزت چاہیے اور بغیر کنبے اور خاندان کی سپورٹ کے چاہیے، اور تمہیں اگر چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے سامنے تمہارے مرعوب ہوں، ہم اپنے معاشرے میں بھی بعض بزرگ ایسے پاتے ہیں کہ شریر سے شریر آدمی جب اس بزرگ کے سامنے جا کے بیٹھتا ہے تو مؤدب و مہذب ہو جاتا ہے۔ تو یہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ پاور سے نہیں آتا، یہ زبان چلانے سے نہیں آتا، یہ طاقت کے استعمال سے نہیں آتا، پھر کاہے سے آتا ہے؟ سوسائٹی میں عزت یہ کاہے سے پیدا ہوگی؟ امام نے اس کا نسخہ بتایا، کہیں اور ڈھونڈنے نہ جاؤ۔ اگر تمہیں عزت چاہیے اور تمہیں اپنے وجود کے لیے ایک ہیبت چاہیے کہ تمہارے سامنے کوئی آئے تو جسارتیں نہ کر سکے، تمہاری توہین نہ کر سکے، تمہارے ساتھ بدسلوکی نہ کر سکے، تو یہ جو فطری اور نفسیاتی روب پیدا ہوگا کاہے سے پیدا ہوگا؟ فخرج من ذل معصیت اللہ الی عز طاعت اللہ۔ اگر تمہیں اس معاشرے میں عزت چاہیے، ہر ایک سے احترام چاہیے، تو اس کے راستے غرور نہیں ہے، اس کا راستہ پیسہ کمانا نہیں ہے، اس کا راستہ پاور کا استعمال نہیں ہے، اس کا راستہ اقتدار پہ قبضہ کرنا نہیں ہے، اس کا راستہ زبان تیز چلانا نہیں ہے، اس کا راستہ لوگوں کو ستانا نہیں ہے، اس کا راستہ لوگوں کو زبردستی اپنے سامنے اپنی ذہانتوں اور چالوں سے جھکانا نہیں ہے۔ اس کا صرف ایک راستہ ہے، اور امام کی لفظوں میں کہہ رہے ہیں فخرج من ذل معصیت اللہ الی عز طاعت اللہ۔ اگر تم عزت دائمی چاہتے ہو، عزت فطری چاہتے ہو، عزت حقیقی چاہتے ہو، تو اللہ کی نافرمانی کی ذلت سے نکل کے اللہ کی اطاعت کی عزت کے میدان میں آ جاؤ۔ احکام خدا کی خلاف ورزی کرتے رہو گے، عزت ڈھونڈنے جاؤ گے، نہیں ملے گی۔ نہ زور خطابت سے ملنے والی ہے، نہ زور فکر سے ملنے والی ہے، نہ زور قلم سے ملنے والی ہے، نہ پیسے کے زور سے ملنے والی ہے، نہ سیاسی چالوں کے زور سے ملنے والی ہے۔ یہ عزت اگر چاہیے تو یہ عزت صرف ملنے والی ہے تو کاہے سے؟ ذلت، اللہ کی نافرمانی کی ذلت کے دائرے سے نکلو اور اللہ کی اطاعت کے عزت کے دائرے میں داخل ہو جاؤ۔